سردار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی
تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر تمام انجمن کے جو منتظمین مرحوم ہو گئے اور تمام منتظمین جو چیول کلاس کے عشرہ مجالس کی بانی ہیں، خدمات انجام دیتے ہیں، اور تمام مرحومین مومنین مومنات اور وہ تمام مرحومین کی خدمت میں جنہوں نے اس عشرہ مجالس میں خدمات انجام دی ہے، ان سب کی ارواح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للعاصین وللکافرین الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، چیول کلاس کے 1442 محرم 1442 اور انگریزی کے حساب سے اگست 2020 کا اس سال کا جو عشرہ مجالس ہے، اس سلسلے کی آج کی یہ دوسری مجلس ہے، اور اس سال کے عشرہ مجالس میں ہمارا جو عنوان گفتگو ہے، جو موضوع اور ٹاپک اور سبجیکٹ ہے کہ جہنم سے بچو یا جہنم سے کیسے بچیں، یعنی ہمارا اس سال کے عشرہ مجالس جو آن لائن چیول کلاس سے ہے، اس کا موضوع اور عنوان ہے، ٹاپک سبجیکٹ ہے جہنم سے کیسے بچیں یا جہنم سے بچو۔ اس موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ جامع گفتگو رہے اور ایسا بیان رہے جس سے آپ حضرات تک ہماری باتیں پہنچے اور آپ مستفید ہوں۔ عشرہ مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سامعین، حاضرین یا مجلس کو سننے والے روبرو یا آن لائن، چھوٹا بچہ ہو، بزرگ ہو، جوان نوجوان ہو، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرے، کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے۔ لہٰذا ہم نے اس سال 11ویں سال میں اپنے طور پر اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ جہنم سے بچو یا جہنم سے کیسے بچیں، اس لیے کہ ہر انسان کو، خاص کر ہر صاحب ایمان کو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جہنم سے بچے۔ اور اسی لیے ہم نے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ تحریم کی 6 آیت نمبر 6، آیت نمبر 6، غالباً یہ سورہ تحریم
قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے، اور سورہ مبارک تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد رب العزت ہے۔ آپ ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے آیت کو سنیں اور اس کے ترجمے کو دیکھیں۔ ہماری گفتگو ہے جہنم سے کیسے بچے، جہنم سے بچو، اور اس کے لیے میں نے سورہ تحریم کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے، جس میں پروردگار عالم یہ صاف اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس آگ سے بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ، صرف اپنے کو نہیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان، آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اس آگ سے تم اپنے آپ کو تو بچاؤ، اپنے نفس کو، اور اپنے گھر والے، اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ آپ قرآن مجید کے ٹاپک کو روشنی میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت پر غور و خوض کریں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کو۔ اس میں آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر، انسان اور پتھر اس کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ یہ جس آگ سے اللہ بچنے کی بات کر رہا ہے، پھر آگے پروردگار کا ارشاد کیا ہے کہ تم بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ یعنی جہنم جس پر اللہ نے ملائکہ کو سپاہی بنا کر، نگہدار بنا کر، چوکیدار بنا کر وہاں مسلط کیا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ہے سورہ تحریم میں کہ اس پر اللہ کی طرف سے ملائکہ مقرر ہیں، اور وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جس پر وہ ملائکہ، وہ فرشتے معین کیے گئے ہیں یا معین ہو چکے ہیں یا معین ہوں گے اللہ کے حکم سے، جو بہت ہی غلاظ شداد، بہت سخت مزاج ہے، تند بولتے ہیں نا، بہت سخت، تند مزاج، سخت، ایک دم نرم دل نہیں ہے، کوئی ان میں رحم نہیں، کوئی نرم مزاجی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جہنم پر، اس آگ پر مسلط ہیں جو اللہ کے حکم اور آرڈر کے منتظر ہیں۔ ایسے تند مزاج، سخت فرشتے اور ملائکہ اس آگ کے اوپر اللہ نے معین کیے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو اللہ حکم دیتا ہے، وہ ذرا بھی اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے صاف کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اور اپنے عیال، اپنے گھر والوں، اپنی فیملی کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں، اور اس پر اللہ نے ایسے ملائکہ کو مقرر کیا ہے، ایسے ملائکہ کو معین کیا ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم اور آرڈر دیتا ہے، اور وہ غلاظ شداد، وہ ملائکہ کوئی ایسے نرم مزاج، مروت والے، رحم دل بالکل بھی نہیں، غلاظ شداد، بہت تند مزاج، بہت سخت مزاج، بہت کڑک ہیں وہ اور کرتے کیا ہے؟ وہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو یؤمرون، امر، آرڈر دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر چلتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار جیل میں بند ہے، کال کوٹری میں بند ہے،
اور وہاں پر جو پہرے دار ہے، جو پولیس ہے، جو سپاہی ہے، آپ نے پیسہ دیا، رشوت دی ہے نا، کاغذ پہنچا دیا، چٹھی پہنچا دی، کھانا اچھا سا دے دیا، اندر ٹی وی پہنچا دی، جیسے بڑے بڑے منتری نیتا یا بڑے بڑے 2 نمبر کے اسمگلر لوگ جیل میں جاتے ہیں تو ان کو رشوت کے ذریعے یا کسی اور طریقوں سے ایسے راستے نکالے جاتے ہیں کہ یہاں کے سپاہی، نگہدار، حفاظت کرنے والے بک جاتے ہیں۔ یہاں کا قانون بنتا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے، لیکن خدا کا قانون جو بنتا ہے وہ اس لیے کہ ٹوٹتا نہیں، اس لیے کہ خدا کی طاقت، اس کا قانون، اس کے رولز، اس کے ریگولیشن کو کون توڑ سکتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت تو وہی ہے۔ اس لیے ہمارے اذان میں، نماز اور اقامت میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بزرگ و برتر، یعنی سب سے بلند، سب سے بزرگ، سب سے بڑا اللہ ہی تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اذان اور اقامت میں اس کو سب سے بڑا کہتے ہیں تو اسی اذان اور اقامت کے بعد نماز میں سجدے جیسے عظیم رکن اور عبادت کو صرف اسی ذات کے لیے انجام دیا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا ہے، اسی کے سامنے سب سے زیادہ جھکا جاتا ہے۔ پہلے اذان اور اقامت میں نماز سے پہلے، اس لیے کہ نماز ہوگی، نیت ہوگی، تکبیرۃ الاحرام ہوگا، قیام ہوگا، سورہ پڑھا جائے گا، چھوٹا سورہ ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، یعنی کھڑے رہیں گے، سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع، تھوڑا جھکیں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ سجدہ جھکنے کی آخری منزل کا نام ہے۔ اس سجدہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے، اور اس میں جا کر جھک کر کہنا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یعنی پاک اور منزہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میرا پالنے والا وہ اللہ جس کی میں حمد کر رہا ہوں، جو لائق حمد ہے۔ اعلیٰ، اعلیٰ مانے بلند، اونچا، سب سے اونچا، سب سے بلند، یعنی میں اتنا نیچے جا کر تجھے کہہ رہا ہوں تو اتنا اونچا ہے، یعنی میں اتنا نیچے جا کر تجھے کہہ رہا ہوں تو سب سے اونچا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے نیچے جا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ تو سب سے اونچا ہے، یعنی وہ ذات کتنی اونچی ہے کہ بندہ، مومن، مسلمان اپنی بندگی اور عبادت میں نیچے جا کر کہہ رہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچی ہے۔ یعنی پہلے اللہ اکبر کہہ رہا ہے اذان اور اقامت میں کہ اللہ ہی کی ذات سب سے بڑی، بزرگ و برتر ہے، اور اس کے بعد جب اب اس اذان و اقامت کے بعد نماز پڑھے گا تو پھر جھک کر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا۔ جھکنے کا تہذیب کا طریقہ سجدہ ہے، ویسے تو آدمی اوندھے ایسے ویسے لیٹ جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ خود اللہ رسول امام نے ہمیں بتایا ہے، سجدہ، کہ ہم اتنا جھک کر تجھے اتنا اونچا مان رہے ہیں، اتنے ہم نیچے جا کر تجھے اتنا اعلیٰ اور بلندی کا تیرے اقرار کر رہے ہیں۔ تو ویسی ذات کہ جس کے سامنے سب اتنے نیچے ہیں اور وہ سب سے اتنا بلند و بالا اونچا ہے، اس کے قانون کو کون توڑ سکتا ہے، کون بدل سکتا ہے، اس کے آرڈر اور اس کے حکم کو؟ اور وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے فیملی، اہل و عیال، گھر والوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس پر ایسے فرشتے معین ہیں جو تند مزاج ہیں، سخت مزاج ہیں، نرم دل نہیں ہیں، مروت نہیں کریں گے، وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی، لین دین، ایک دن کے لیے جیل سے چھوڑ دو، یہ چیز دے دو، یہ فیسلٹیز کر دو، آگ بجھا دو، تالا کھول دو، دروازہ کھول دو، تھوڑی دیر کے لیے جنت میں بھیج دو، نہیں، یا جہنم کی آگ کو تھوڑا سرد کر دو۔ تمہارا، ہمارا، کسی طاقتور پیسے والے کا، کسی عالم جاہل کا، کسی امیر غریب کا وہاں کوئی حکم نہیں چلے گا، بلکہ حکم کس کا چلتا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ، وہاں پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اس لیے کہ یفعلون، وہ فرشتے جو اس پر معین ہیں، آگ کے اوپر، اس جہنم پر جو مقرر کیے گئے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ یفعلون وہی کرتے ہیں، یؤمرون جو آرڈر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ کے آرڈر اور کسی کا نہیں، اونلی اللہ۔ جہنم سے کیسے بچے؟ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان، گھر، فیملی، گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس جہنم میں انسان جائے گا، اس میں اللہ نے کہا نا اپنے آپ کو بچاؤ، انسان جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن پتھر کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ پتھر بے جان ہے، جمادات میں ہے، جاندار میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کی ذات اکیلی خالق ہے، باقی سب مخلوقات ہیں، وہ اکیلا اونلی ون خالق ہے، صرف خالق وہی ہے، خالق حقیقی۔
اس کے بعد اب جتنے بھی ہیں سب مخلوقات میں ہیں، چاہے انبیاء ہو، مرسلین ہو، رسول ہو، امام ہو، علماء ہو، مجتہدین ہو، متقی، پرہیزگار، صالحین، عارفین، شہداء، مومنین، مجرم، گنہگار، طاقتور، کمزور، انسان، جمادات، نباتات، حیوانات، تمام مخلوقات ہے یہ. ہم انسان ہیں، جانور جو ہے حیوانات ہے، گائے، بیل، بکری، چرند پرند، چڑیا، کبوتر، یہ جو اڑنے والے پرندے ہیں، یہ پرندے یہ سب حیوانات میں ہیں. کوئی جنگلی جانور ہے، چیتا، شیر، ٹائیگر، لائن، یہ بھی حیوانات ہے، یہ جنگلی ہے، یہ پالتو جانور ہیں. یہ درخت، یہ پودے، یہ درخت، یہ پودے، یہ جھاڑ، یہ یہ پھول، یہ ٹری جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، یہ سب کیا ہیں؟ نباتات. لیکن یہ پتھر، یہ سنگریزے، یہ ریت، یہ جو خاموش بے جان چیزیں ہیں، یہ جمادات ہیں. ہم انسان ہیں، یہ پتھر وغیرہ جمادات ہیں، یہ جانور، چرند پرند جو ہے یہ حیوانات ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں. ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں. ہم انسان ہیں، انسان میں انبیاء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، سب انسان ہیں. یہ سب کے سب مخلوقات میں وہ اکیلا خالق ہے. اور یہ تمام مخلوقات میں جہنم میں وہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب غور کریں، بات کو کہہ کے گزر جانا اور ہے، بات کو سمجھانا اور ہے. مثلا میں اس بات کو روک کر ایک بات کہتا ہوں، ہم سب کے سب روزانہ سارے مسلمان، خاص کر سارے مومنین، نمازوں میں اور تلاوت قرآن سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تمام نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں، اور ہر قرآن کا سورہ پڑھنے سے پہلے سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ہمارے ہاں سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھا، سرسری طور پر کہہ کے گزرنا اور ہے، اور بات کو دماغ میں، مائنڈس میں داخل کرنا، سمجھانا. اس لیے کہ دین سمجھنے کا نام ہے، صرف سننے کا نام نہیں ہے. بہت ساری تقریر ہوئی، 2 گھنٹے کی تقریر، اسپیچ ہوئی ہے، بیان ہوا ہے، ایک نہیں کئی اشرے ہوئے، مگر ہم کچھ سمجھ نہیں پائے. سنا سب کچھ ہے، سمجھے نہیں تو سب فیل ہے، ناکام ہے، کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم نے 10 مجلس میں سے 1 2 5 10 باتیں بھی، پوائنٹس بھی سمجھ لی تو اشرا کامیاب ہے. اور 100 اشرے ہو گئے اور ایک بھی بات کسی نے نہیں سمجھی تو ناکام ہو گیا، وقت ایسے ہی چلا گیا، صرف سنے اور چلے گئے. تو بات کو بیان کرنا اور ہے، بات کو بیان کر کے سمجھانا، اور آپ کا کام ہے سمجھنا. میرے جیسے طالب علم کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام سمجھنا ہے. سرسری طور پر بیان کر کے گزر گیا نہیں، ایک ایک حرف کو سمجھنا ہے. جو کبھی کبھی بات کی تکرار ہوتی ہے، ریپیٹیشن جو ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ سمجھیں. میں تو یہ بات کو بیچ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اور اس نے جہنم سے بچنے کا جو حکم دیا ہے، کس کو دیا ہے؟ اور وہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر، انسان اور پتھر دونوں اس کا ایندھن بننے والے ہیں. یہ بات کو ذہن میں رکھیں. تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہر سورے سے پہلے ہمارے ہاں، خاص کر مذہب تشیع میں، شیعہ اثنا عشری فرقے میں، سورہ توبہ کو چھوڑ کر بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے. اس لیے ہم نماز میں ہر سورے سے پہلے سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، سورہ کوثر، سورہ توحید، یا ویسے بھی قرآن پڑھتے ہیں یا نماز میں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، پھر سورے کی شروعات کرتے ہیں، بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں. بلکہ حدیث میں کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی مدد ہے. تو اس میں ایک چیز میں بیان کر رہا ہوں، ہم بسم اللہ پڑھ تو لیتے ہیں، اور عموماً ٹرانسلیشن ترجمہ یہ آتا ہے کہ شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے. بسم اللہ کا ترجمہ ٹرانسلیشن عموماً ہر جگہ یہ آتا ہے، شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو رحمان بھی، رحیم بھی ہے، یعنی مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا، نہایت مہربان، رحم کرنے والا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اور ہونا یہی چاہیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ ترجموں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور مہربان ہے. یعنی کیا؟ 2 لفظ آئے ہیں بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، بسم اللہ، بے سین میم اور اللہ، بسم اللہ. اور آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی رحمان اور رحیم. رحمان رحیم ادا کرنے میں
تلفظ میں ادائیگی میں فرق ہے دونوں معنی کے اعتبار سے ایک۔ رحمان رحیم آپ سمجھتے ہیں، جو عربی نہیں بھی جانتے، اردو نہیں بھی سمجھتے، ہندی گجراتی مراٹھی انگلش جانتے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ رحمان جو ہم ادا کر رہے زبان سے تو اس کا انداز بیان الگ ہے۔ رحمان اور رحیم لکھنے میں فرق ہے لیکن میننگ کے اعتبار سے دونوں ایک ہے۔ رحمان یعنی رحم کرنے والا اور رحیم مانے رحم کرنے والا۔ اللہ کی رحمت یعنی یہ رحمان صفت اول ہے اور رحیم صفت ثانی، یہ عربی گرامر حوزہ علمیہ کی بحث ہے علماء کے بیچ کی۔ یہ رحمان اور رحیم اللہ کی دو صفت ہے، دونوں میننگ کے اعتبار سے رحم کرنے والا۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ ہم پڑھ تو لیتے لیکن سمجھتے نہیں۔ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی مہربان ہے رحم کرنے والا، ٹھیک ہے اب تک بچے بڑے ہی سمجھ رہے ہیں ہم بھی، لیکن کیا وجہ ایک چیز کو سمجھنا ہے، ابھی تک ہم یہ سمجھے نہیں ہیں، صرف بسم اللہ پڑھے جا رہے ہیں۔ لیکن اسی بسم اللہ کو جب ہم سمجھیں گے تو ثواب بھی ہوگا، عبادت بھی ملے گی، معرفت بھی پیدا ہوگی، اور ہم اس کو پڑھیں گے ہر جگہ پڑھیں گے، پھر اٹھتے بیٹھتے کھانے سے پہلے، جیسا کہ تاکید ہے دکان کھلنے سے پہلے، گاڑی چلانے سے پہلے، ہے نا، ایگزام دینے سے پہلے، پیپر پرچہ دینے سے پہلے، سونے سے پہلے، بستر پر، پھر ہر آدمی قرآن پڑھنے سے پہلے، سورہ پڑھنے سے پہلے یا نماز میں ابتدا کی 2 رکعت میں ہی بسم اللہ نہیں پڑھے گا سورہ الحم یا چھوٹے سورے کے پہلے، بلکہ جب اس کی اہمیت، اس کی معرفت اس کو سمجھ لے گا تو وہ سمجھے گا کہ حدیث پاک میں جو رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہو تاکہ تمہارا کام مکمل سکسیس رہے، کامیاب رہے۔ تو تم جب سمجھ چکے ہوں گے تو معرفت آئے گی، معرفت آنے سے عبادت میں نور علی نور، 4 چاند لگتے ہیں۔ بغیر معرفت کے کوئی مقصد نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کا کمال اس کی معرفت کے ساتھ ہے۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی پہلا اسٹیپ، پہلی سیڑھی، شروعات اس کی معرفت ہے۔ معرفت کے ساتھ وضو کیجئے، معرفت کے ساتھ اللہ اکبر، معرفت کے ساتھ نماز، روزے، خم، زکوٰۃ، حج، عمرے کی نیت ہو۔ معرفت، اس کو سمجھے، اس کو پہچانے کہ وہ ذات کیا ذات ہے، وہ طاقت کیا طاقت ہے، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، وہ رازق ہے، رزق دینے والا، ہم مرزوق ہے، رزق لینے والے، وہ حاکم، احکم الحاکمین ہے، یعنی حاکم ہے، حکم دینے والا ہے، مالک ہے، ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ معرفت کے پہلو ہیں، پوائنٹ ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم سمجھیں گے صرف ترجمہ اور ٹرانسلیشن میں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے جب اس نے ماں کو رحم دیا، باپ کو رحم دیا، شوہر کو بیوی کے حق میں رحم دیا، بیوی کو شوہر کے حق میں رحم دیا، والدین کو اولاد کے حق میں رحم دیا، اور اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نے رحم دیا ہے، بھائی بھائی، دوست دوست، معاشرہ، سوسائٹی، ایک ہندو مسلمان ہندو، ایک سکھ عیسائی، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، دوستی، کیا ہے، رحم ہے یہ۔ تو جب مخلوق میں رحم ہے تو جو ساری مخلوق جس کو رحمان اور رحیم کہہ رہی ہے اس کے مہربان ہونے کا کیا کہنا، اس کے رحم کا کیا کہنا، اس کے کرم کا کیا کہنا، اس کی رحمت کا کیا کہنا، اس کی رحمت کیا ہے، تو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن نہیں، بسم اللہ الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں اور مدد لے رہے ہیں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مگر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ رحمان اور رحیم معنی کے اعتبار سے رحم کرنے والا، میننگ کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے رحم کرنے والا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم در آل محمد پر آتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے دروازے پر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے در آل محمد سے کہ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی صفت ہے، ایک صفت اول ہے، ایک صفت ثانی، ایک فرسٹ صفت، ایک سیکنڈ، ایک پہلی، ایک دوسری صفت ہے اس کی، رحمان اور رحیم، رحم کرنے والا۔ لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ رحمان یعنی جس کی رحمت عام ہے، اور رحیم جس کی رحمت خاص ہے۔ دیکھیے آپ سمجھیے، بھلے یہ مجلس آن لائن ہے، روبرو ممبر پر نہیں پڑھ رہے کہ میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جیسے میں پڑھتا ہوں محفل مصطفیٰ میں، چیول کلاس میں یا دیگر جگہوں پر، چونکہ روبرو ہے، پابندی نہیں ہے،
آدمی پڑھ لیتا ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ، لیکن آن لائن ہے، شرط ہے، کنڈیشن ہے، وقت کی پابندی ہے، دوسرے پرابلمس ہے. آپ بمبئی میں سن رہے ہیں، میں 200 کلومیٹر دور ہوں. نفسیاتی سائیکولوجی اثر بھی پڑتا ہے، وہ ایسی تقریر نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ اللہ مولا رسول امام اسے قبول کرے اور منتظمین کو، سامعین، سننے والے سب کو ثواب پہنچے اور مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے. تو رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، دونوں صفت ہے. لیکن رحمان جب در آل محمد سے ہمیں جواب ملا، یہی تو ہے اہل بیت کا دامن تھامنے کا نتیجہ، کہ ہر سوال کا جواب ملتا ہے، ہر مدد ملتی ہے، ہر طریقے کا سکون ملتا ہے. کہ قرآن جیسی کتاب میں جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ اہل بیت سمجھاتے ہیں. جیسے کل کی تقریر میں پہلی مجلس میں چاند رات کی میں نے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اطرت یعنی اہل بیت. تاکہ قرآن اگر سمجھ میں نہ آئے، کچھ آیت محکم ہے، کچھ متشابہ ہیں، تو یہ معلم قرآن جو قرآن کے ہم پلہ ہیں یہ تمہیں سمجھائیں گے. ایسا اہل بیت ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ دیکھو سمجھا رہے ہیں، جواب بتاتے، سکون دیتے ہیں. معلم ہیں وہ قرآن کے، معلمین قرآن ہیں، قرآن کے ساتھی ہیں، قرآن کے ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں، قرآن کے برابر ہیں. جیسے قرآن رسول کا معجزہ ہے، ایسے آل رسول، اہل بیت رسول کا معجزہ ہے، بڑا معجزہ. قرآن اور اہل بیت رسول کے سب سے بڑے 2 معجزے ہیں بے شمار معجزات میں. اس لیے آج بظاہر رسول نہیں ہیں، لیکن رسول کے دونوں معجزے موجود ہیں. قرآن ہر مسجد، مدرسہ، مکتب، مومن مسلمان کے گھر میں ہے، اور اہل بیت پردہ غیب میں امام زمانہ کی شکل میں، صورت میں، امام زمان کے وجود مقدس میں موجود ہے. دیکھیے دونوں چیز ہیں. آج معجزہ نہیں ہے، صاحب معجزہ نہیں ہے، لیکن اس کے دونوں معجزے موجود ہیں بحمداللہ. قرآن بھی اور اہل بیت بھی. قرآن ہر جگہ ہے اور اہل بیت پردہ غیب میں ہے، بارہویں امام، آخری امام. ویسا ہمارے ہر امام حاضر و ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرسری طور پر کسی بات کو بیان کر کے چلے جائیں وہ اور ہے، بیان کیے چلے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا توڑ موڑ کے تفصیل، تنزیل، خلاصہ، ریشہ گردانی، ایک ایک جملہ پورا تفصیل سے ڈیٹیلز. تھوڑی دیر ہوگی، بات میں تکرار ہوگی، تھوڑی دیر لگے گی اور آگے کی باتیں تھوڑی رہ جائے گی، مگر آپ سمجھیں گے تو صحیح. خاص کر نوجوان طبقہ، ینگ جنریشن، زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو دین سمجھانا بہت ضروری ہے. قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں قرآن کی آیتوں اور اہل بیت کی احادیث کو، ائمہ معصومین کے فرمودات کو سمجھنا ہے آپ کو. تفقہ فی الدین امام کی آواز ہے. ہمارے ائمہ معصومین میں سے، ہمارے 12 امام میں سے کسی معصوم کا یہ فرمان ہے، تفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین، دین کو سمجھو. تفقہ اسی سے بنا فقہ، اسی سے بنا فقیہ. جس کے پاس فقہ ہے وہ فقیہ ہے. ہم جس کی تقلید کرتے ہیں، مرجع، مجتہد، وہ فقیہ ہے. تفقہ سمجھو فی الدین، دین کو سمجھو. اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، واجب، حلال، حرام، مباح، مکروہ، اسی سے بنا یہ فقہ. یہ جو توضیح المسائل ہے، جدید مسائل ہیں، یہ جو حلال، حرام، نجیس، پاک، عبادات، معاملات ہے، کیا ہے، فقہ ہے. جو توضیح المسائل ہمارے سامنے ہے، آغائے خوئی، آغائے خمینی کی، آغائے سستانی کی، یا کسی اور مرجع مجتہد کی، یہ کیا ہے، فقہ. فقہ کے معنی کیا ہے؟ فقہ معنی سمجھ، فقہ معنی سمجھ، کہتے ہیں نا سمجھو. فقہ معنی سمجھ. فقی یعنی جو سمجھدار ہے. کیا سمجھدار؟ جو دین کو، دین کے احکام کو، آرڈر کو، حلال، حرام، نجیس، پاک، عبادات، معاملات کو سمجھ چکا ہے، خود سمجھ کر تمہیں سمجھا رہا ہے. لہذا وہ فقیہ ہے اور تمہیں فقہ، سمجھ، تمہیں سمجھا رہا ہے. اب آیت اللہ سستانی کی آپ تقلید کر رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھی مرد جب وضو کرے تو کونی سے پانی ڈالے، عورت جب وضو کرے تو یہاں سے پانی ڈالے اپوز سے، یا عورت کا سینے پہ ہاتھ رکھنا نماز میں مستحب ہے نا. مرد جب نماز میں کھڑے رہے تو اس کے دونوں پیروں کے بیچ میں ایک بالش کا فاصلہ رہے، عورت کے دونوں پنجے پیر جو ہیں ملے ہوئے رہیں. پہلی اور دوسری رکعت میں نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے، اس کے بعد کوئی بھی چھوٹا سورہ پڑھیں. یہ وہ سمجھا رہا ہے آپ کو. نماز بھی پڑھنا ہے، نماز سمجھ کے پڑھنا ہے. وہ فقیہ ہے، وہ سمجھ چکا ہے، سمجھدار ہے. فقہ سمجھ، فقیہ سمجھدار. وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ایسے نماز پڑھو، روزہ رکھو تو اس چیز سے بچو، ایسے نیت کرو، اتنے گھنٹے کھانے پینے سے پرہیز کرو. یہ آپ کو سمجھا رہا ہے. یہ سمجھنا ہے.
تو اس چیز کو سمجھنا ہے. جو ٹاپک ہم نے لیا کہ ہم جہنم سے کیسے بچے، جہنم سے بچو، اس کو سمجھنا ہے، پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی یہاں پر رحمان اور رحیم یہ پوائنٹ لے لے تو بات آپ کے سمجھ میں آئے گی. تو ابھی پوائنٹ کیا ہے کہ اہل بیت نے ہمیں سمجھایا، کیا سمجھایا کہ رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. رحمان وہ رحم کرنے والا جس کا رحم اور رحمت عام ہے، اور رحیم وہ رحمت کرنے والا جس کی رحمت اور رحم خاص ہے. یہ عام دعوت ہے، یہ خاص دعوت ہے. عام میں سب، پورا بمبئی، پورا ہندوستان، خاص میں صرف وہی جن کو خاص چنے ہوئے، منتخب، چوائس کیے ہوئے. رحمان جس کی رحمت عام ہے اور رحیم جس کی رحمت خاص ہے. کیا سمجھے؟ اب آپ یہ سمجھیں گے اہل بیت نے ہمیں سمجھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ بسم اللہ میں وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. پہلا رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، رحیم رحمت خاص ہے. رحمان رحمت عام ہے یعنی جب تک دنیا کی زندگی ہے تو اس کی رحمت اور اس کا رحم سب پر عام ہے. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، نمازی، بے نمازی، روزدار نہیں روزہ رکھنے والا، مجرم، گنہگار، کافر، مشرک، عالم، جاہل، امیر، غریب، گنہگار، اللہ کا نیک، برا، سب کے لیے، چاہے اللہ کے ہو یا بت پرست رہو، سب کو رحم ملے گا. اس لیے کہ دنیا میں اس نے خالق خلق کیا ہے. رحمان یعنی یہاں پر جب تک ہے، جب تک زندہ ہے وہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے. نماز پڑھو نہیں تو مت پڑھو، بارش ہوگی، روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، مکان ملے گا، عام رحمت ہے، رحمان ہے. لیکن مرنے کے بعد رحمان نہیں ہے. اہل بیت نے سمجھایا مرنے کے بعد وہ رحیم ہے. اب مرنے کے بعد اس کی رحمت عام نہیں خاص ہے. دنیا میں رحمان رحمت عام ہے ان کے لیے ہے جو سب اس کی مخلوق اور بندے ہیں، چاہے اس کے اپنے ہوں یا شیطان کے بن کے رہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے، مومن، مسلمان، کافر، مشرک، کوئی بھی ہو، چور، ڈاکو، پولیس، کمشنر، نیتا، عالم، سب، کوئی بھی رہو، کیسے بھی رہو، سب کے لیے رحمان ہے، رحمت عام ہے. لیکن آنکھ بند ہو گئی، مر گئے، آخرت شروع، دنیا کی زندگی ختم. اب رحمان نہیں، اب رحم کرنے والا ہے لیکن رحیم، اب رحمت خاص ہے. اب دنیا میں رحمت عام تھی، اس میں شرط نہیں تھی، اسلام، ایمان، عبادت، سجدہ، گناہ، نیکی، کوئی شرط نہیں تھی، کوئی کنڈیشن نہیں. لیکن مرنے کے بعد رحیم ہے. اب شرط ہے کہ اب یہ رحمت خاص ہے صرف ان کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومن ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے رسول کے امام کے حکم کے مطابق، قرآن و اہل بیت کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، لائف گزاری. اب مرنے کے بعد ان کی یہ اس کی رحمت خاص، سب کے لیے نہیں ہے، خاص رحمت، یہ خاص رحمت ہے. لہذا عزیزان گرامی آپ کیا سمجھے، بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو اس کی دو رحمتیں عام اور خاص ہیں. لہذا زندگی میں سب کے لیے رحمان ہے، مرنے کے بعد صرف اہل ایمان، مومن، جنہیں جنت میں جانا ہے، اس کے لیے اس کی خاص رحمت رہے گی. اس پر تفصیلی بات ہوگی بعد میں. اسی طریقے سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بات آپ نے جیسے سمجھی، آپ نے بھلے دیر لگی، اسی طریقے سے اس جہنم میں وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں. تو ہمارے سمجھ میں یہ تو آ رہی کہ آدمی کو جہنم میں جانا ہے اس کے گناہوں کے بنا پر، لیکن یہ پتھر کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ پتھر تو بے جان ہے. اتنی جو گفتگو ہو گئی، بے جان ہے، اس میں عمل کی قوت نہیں ہے. پتھر کو کون سی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے؟ پتھر کون سا گناہ کرنے والا ہے؟ وہ تو بے جان ہے، جمادات میں ہے. لیکن جب ہم نے تفاسیر کو دیکھا، اس سورے کی اس آیت کی تفصیل کو دیکھا، در آل محمد پر سوال کیا تو کہا اللہ نے انسان کے ساتھ، آدمی کے ساتھ پتھر کا ذکر اس لیے کیا کہ بے جان پتھر اس لیے ڈالا جائے گا کہ یہ پتھر اس آگ میں اور شدت پیدا کرے گا، اس میں اور شدت پیدا ہوگی، تپش پیدا ہوگی اور جلن پیدا ہوگی. جیسے ہم لکڑی پہ لکڑی ڈالتے ہیں آگ میں تو اور آگ روشن ہوتی ہے اور بھڑکتی ہے. جہنم میں پتھر اس لیے ڈالے جائیں گے کہ وہ گنہگار انسان کی آگ میں پتھر کی تپش زیادہ ہوگی. تو عزیزان گرامی، اس جہنم کی آگ سے اپنے کو اور اپنی فیملی کو بچانا ہے. یہی پیغام، یہی حکم قرآن ہے اور یہی پیغام کربلا ہے. اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنا عظیم سفر اختیار کیا ہے.
اسی قرآن کو بچانے کے لیے، اسی اسلام کو بچانے کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے، ان آیتوں کو بچانے کے لیے اپنا وطن، اپنا گھر دار سب کچھ چھوڑ کر حسین نکل پڑے۔ اور جب نکلے ہیں، خدا کی قسم جیسا کل میں نے بیان کیا کہ مولا حسین کے سامنے جب بیعت کا مطالبہ ہوا تھا تو امام حسین نے بیعت کا انکار کیا، اور ظاہر سی بات ہے امام حسین کا وہ فقرہ ہے کہ مجھ جیسا، یزید جیسے کی بیعت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا رحمان شیطان کی بیعت کرے، حق باطل کے سامنے جھک جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا جب سامان سفر باندھنے کا حکم دیا، لیکن جب دربار ولید سے واپس پلٹے ہیں اور آنے کے بعد بہن زینب کو حکم دیا کہ بہن زینب سامان باندھو، ہمیں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، اب ہمیں مدینے سے جانا ہے۔ عزادارو، ہماروں کو سننے میں اور ہے، لیکن وہ کتنے لمحات، کیسے لمحات ہوں گے، وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین اپنے نانا کا وطن، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ اب حسین بیت الشرف سے نکل کے اپنے نانا کے روضے پر آئے ہیں، نانا تیرا حسین جا رہا ہے، مناجات کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، نانا خدا حافظ، تیرا حسین جا رہا ہے، نانا اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا۔ یہاں تک کہ حسین کی فریاد اور مناجات بڑھتی گئی، دنیا کے مصائب و آلام، نانا یہ کیسا مدینہ ہے، کیسا مدینہ ہے کہ کل رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا تو رسول کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ مولا امیر المومنین کے اوپر ایک ضربت لگائی گئی تھی، اس کے بعد مولا حسن کے جنازے پر تیر لگائے گئے تھے۔ ارے اب محمد علی فاطمہ حسن کے بعد ایک حسین کی ذات ہے جو پنجتن کا آخری چراغ ہے، حسین سے بھی بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، وہ کرو جو ہم کہیں گے۔ حسین نانا کے روضے پر آئے، نانا تیرا حسین کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم حسین نے کتنی فریاد اور مناجات کی، لیکن ایک مرتبہ ایک جملہ جو مقاتل میں ہے، علماء، بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، نانا مجھے اپنے پاس بلا لے، اب یہ دنیا اور یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، نانا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنی قبر میں بلا لے۔ حسین بیان کرتے کرتے، فریاد کرتے کرتے حسین پر نیند طاری ہو گئی، آنکھ لگ گئی مناجات کرتے کرتے کہ اچانک کیا دیکھا حسین نے کہ نانا رسول کی قبر شگافتہ ہوئی ہے، سامنے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے لال حسین، ارے میں تجھے اپنے پاس بلا لیتا، تیرا نانا تو ہمیشہ تیرے قریب ہے، لیکن میرے بچے اگر میں نے تجھے اپنے ساتھ اپنے پاس بلا لیا تو میرے دین کی کون مدد کرے گا، میرے اللہ کے دین کی کون حفاظت کرے گا؟ میرے لال حسین وہ وعدہ پورا کرو جو طفلی اور بچپن میں تم نے کیا ہے، میرے لال آگے بڑھو اور سنو، اکیلے نہ جانا، میری بچیوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا، زینب ام کلثوم کو۔ حسین کی آنکھ کھلی، نانا کی جب فریاد دیکھی کہ نانا نے یہ فریاد، نانا سامنے آ کر یہ کہہ رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا نانا خدا حافظ، تیرا حسین نے جو طفلی میں وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے گا۔ حسین اپنے نانا کے روضے سے چلے اور ماں کی قبر پر آئے، اماں خدا حافظ، بھیا حسن کی قبر پر آئے، بھیا خدا حافظ، ہاں یقیناً یہ فریاد کی ہے، اے بھیا اب تیری قبر کا مجاور واپس نہ لوٹے گا، اے اماں تیری قبر کا مجاور واپس نہ پلٹے گا، اور یہ کہا ہوگا اب تمہاری قبر پر چراغ جلانے والا شاید کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن حسین تو نہ آ سکے گا۔ عزادارو بس ایک دو جملے سن لیجئے، اجرکم اللہ، یقیناً آپ کی آواز بلند ہوگی، ماہ محرم کی تاریخ اب گزر رہی ہے، عزادارو اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، سوائے غم شہداء کربلا کے۔ حسین جب نانا کے روضے پر گئے، باقاعدہ علماء پڑھتے اور لکھتے بھی ہیں، ارباب مقاتل نے بیان کیا ہے، مقاتل کے گوشوں میں ہے، حسین جب اپنے نانا کے روضے پر گئے ہیں، اس لیے کہ حسین اب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر،
آزاد، اور یہی وہ تاریخیں ہیں۔ حالانکہ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے، 2 محرم کو کربلا پہنچیں گے، لیکن ہم مصائب کو سلسلے وار پڑھ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ لیکن اتنا سنیے جو رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین جب اپنے نانا کے روضے پر گئے تو پیروں سے چلتے ہوئے گئے، حسین جب اپنے بھیا حسن کی قبر پر گئے تو پیروں سے چلتے ہوئے گئے، لیکن جب اپنی اماں کے مزار یا قبر پر گئے تو کہتے ہیں کہ حسین اس طریقے سے گئے جیسے بچہ رینگتے ہوئے گھٹنیوں کے بل اپنے ماں باپ کے سامنے جاتا ہے، اپنی ماں کی خدمت میں جاتا ہے۔ ہاں حسین ایک بچے کو ماں کے سامنے ایسے ہی جانا چاہیے۔ حسین اپنی ماں اماں فاطمہ سے رخصت ہونے کے لیے گھٹنیوں کے بل رنگتے ہوئے، اماں خدا حافظ، تیرا حسین جا رہا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے قبر فاطمہ کو زلزلہ آ گیا ہوگا، قبر فاطمہ ہمیں حرکت پیدا ہوئی ہوگی اور یقیناً آواز آئی ہوگی، اے میرے لال حسین، ارے تو کربلا جا رہا ہے، تیری ماں اس چیز سے آگاہ ہے، لیکن سن میرے حسین، تو کربلا کو 2 محرم کو پہنچے گا، لیکن تیری اماں فاطمہ زہرا تجھ سے پہلے زمین کربلا پر پہنچے گی اور اپنے بالوں سے تیرے مقتل کو صاف کرے گی اور زمین کربلا کو مخاطب ہو کے آواز دے گی، اے زمین کربلا، دیکھ میرا حسین جب گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے تو اسے سنبھال لینا، اس لیے کہ میں نے اسے چکیا پیس کر پالا ہے، یہ میری آغوش کا پالا ہے۔ ہاں حسین اپنے نانا اور اماں اور بھائی کی قبر سے الوداع ہو کر مدینے سے جا رہے ہیں، لیکن میں آخری جملہ یہی کہوں گا، مدینے والوں آخری مرتبہ حسین کا دیدار کر لو، اس لیے کہ اب حسین دوبارہ مدینہ نہیں آئیں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت۔ پروردگار تمام مومنین مومنات جو بیمار مریض ہیں صحت و کامل شفا عاجلینات فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، جتنے ملتمسین دعائیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، منتظمین اشرا مجالس، بانیان مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس کی دنیا آخرت بخیر فرما، کورونا وائرس کا خاتمہ فرما، تمام مرحومین مومنین مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً پروردگار جنہوں نے اس چیول کلاس کے عشرے مجالس کی بنیادیں رکھی، مجلسوں کا انعقاد کیا، جس نے ان عشرے مجالس میں آج تک حصہ لیا بڑھ چڑھ کر اور اس میں دام درہم سخن تعاون کیا ہے، ان کی حفاظت فرما اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما اور تمام مرحومین کی مومنین مومنات کی مغفرت فرما اور ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا